بچے کو سب کچھ بنایا، کہ اپنے بچے کو مومن بھی بنایا تھا، دیندار بھی بنایا تھا، اسلام بھی دیا تھا، اسلام کی اہمیت کیوں نہیں ہے ذرا سوچو، اس قبر میں سوچو، اپنے بچے کو نماز نہیں کا درس نہیں دیا تھا، خود کی نماز چھوٹتی تھی، قبر کا تصور کر کے سوچو، کبھی تمہارے ماتھے پر کوئی شکن آیا کہ یار میری نماز چھوٹ گئی؟ میرے بھائی، آج کا مسلمان کتنا دولت کا پجاری ہو گیا ہے، اللہ کو خدا ماننے کی بات کرتا ہے، اور کس کس کو خدا مان رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو تمہارا موڈ آف ہو جاتا ہے، فجر کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھتے، کبھی افسوس ہوا، نمازیں چھوٹی کبھی افسوس ہوا، زکات نہیں دی کبھی افسوس ہوا، حج نہیں کر رہے ہو کبھی افسوس ہوا، رمضان شریف کے روزے چھوٹے کبھی افسوس ہوا، یہ دین کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اگر بکری گم ہو جائے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میری بکری گم ہو گئی، نماز گم ہوئی تو کبھی روئے ہو؟ اللہ اکبر، جو کام اپنے دروازے پر بندی ہوئی بکری سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ جیے گی، وہ قوم قوموں کی امامت کرے گی، وہ قوم بلندی پائے گی، وہ قوم عروج پائے گی، وہ قوم عزت پائے گی۔ کہتے ہو پوری دنیا میں لٹ رہے، کیوں نہیں لٹو گے؟ کیوں نہیں پٹو گے؟ کیونکہ یہاں اس لیے پٹ رہے ہو کہ مسلمان کہلاتے ہو، اور قبر میں اس لیے پٹو گے کہ سچے مسلمان نہیں تھے۔ اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو، دین کی اہمیت کیوں نہیں، داڑھی کی اہمیت کیوں نہیں، نماز کی اہمیت کیوں نہیں؟ امام حسین کا ذکر کرتے ہو، امام حسین نے تو سب لٹایا، سب لٹایا۔ ایک بات کہو، حسین ایسے لٹانے والے کا نام ہے، امام حسین ایسے لٹانے والی ہستی کا نام ہے۔ یار لوگ سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں، سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ پوری زندگی برطانیہ میں رہا لیکن کہلا رہا ہے لکھنوی، برطانیہ میں بوڑھا ہو گیا رہتے رہتے، اب کیا کہلا رہا ہے؟ لکھنوی۔ ممبئی میں رہتے ہوئے پوری زندگی گزر گئی، رامپوری کہلا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اندوری کہنا ہے۔ یعنی وطن چھوڑ کر بھی وطن کی نسبت آدمی رکھتا ہے، اتنی نسبت تو رکھتا ہے۔ ارے حسین کس لٹانے والی ہستی کا نام ہے؟ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، بڑے ہوئے مدینہ منورہ میں، منانا مدینہ منورہ میں، امی مدینہ منورہ میں، بھیا مدینہ منورہ میں، سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر حسین کو آج کوئی مدنی نہیں کہتا، حسین پاک کو آج لوگ تربنا والا حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تعلیمی بیداری کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، سرزمین نگراہی سلطانپور۔ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا، یوں لٹایا کہ نہ گھر رکھا نہ گھر والے رکھا، حتیٰ کہ بیٹے کا چولہا بھی لٹا دیا، علی اصغر کا چولہا بھی لٹا دیا، زین العابدین کا بستر بھی لٹا دیا، اپنے بیٹے کا کلیجہ جب نیزے کی علی نے دیکھا تو شکوہ نہیں بلکہ شکر کیا کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ غور فرمائے، توجہ، دین کی اہمیت کیوں؟ امام نے سب لٹایا لیکن کچھ یاد نہ آیا، آخری میں کیا یاد آیا؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سجدہ تو کر لوں۔ ہمیں دین کی اہمیت کیوں نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسین کو دین کی اہمیت اس لیے تھی کہ ان کے نانا نے طائف میں پتھر کھائے تھے، تب دین ہم تک پہنچا۔ ان کے بابا نے بڑی جنگیں لڑی تھی، ان کے بھائی کو اسی دین کے لیے زہر پلایا گیا تھا، بلکہ زہر میں ہیرا پیس کر پلایا گیا تھا، اور 40 دن تک کے ٹکڑے آنتوں کے کٹ کٹ کے امام حسن کے گرے تھے۔ صحابہ کو دین کی اہمیت کا پتہ اس لیے تھا کہ ان کو دین سستے میں نہیں مل گیا تھا، مفت میں نہیں مل گیا تھا، انہوں نے مکہ جیسا وطن چھوڑا تھا، دین ملا تھا، انہوں نے قربانیاں دی تھی، دین ملا تھا۔
بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو دین کی اہمیت اس لیے تھی کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی تھی۔ آج ہمیں دین کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی مسلمان ماں کا دودھ پیا، ہم بھی مسلمان۔ میں کوئی کوستے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اے مسلمانوں، بکری گم ہو جانے پر پینشن میں آنے والوں، 500 کی نوٹ گم ہو جانے پر رونے والوں، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جانے پر صدمہ کرنے والوں، نماز روزہ چھوٹنے پر تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، تو مطلب یہی ہے نا، دین کا درد تو آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو دین کی خاطر کسی کا کلیجہ نہیں چبوانا پڑا۔ اگر آپ بھی اپنے دین کو پانے کے لیے اپنے چچا کا کلیجہ چبواتے ہیں، کچا کلیجہ، تو آپ کو دین کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اگر آپ بھی 18 سال کے بیٹے کی شہادت کے وقت اس کے دل کا ٹکڑا نیزے کی انہی پر دیکھتے ہیں تو آپ کو دین کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ دین کے لیے اگر تمہاری عورتوں کے دوپٹے لوٹے جاتے ہیں تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ وطن سے تم کو اللہ کے دین کے لیے نکالا جاتا تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ بلال حبشی کی طرح تپتے ہوئے ریت پر تمہیں لٹا کر، سینے پر چٹان رکھ کر تمہیں چابک سے مارا جاتا تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ دین مفت میں مل گیا نا، یہ دین آپ کمائی نہیں ہے، یہ دین باپ کمائی ہے، باپ کمائی۔ اس لیے تمہیں دین کی اہمیت نہیں پتا۔ کسی بڑے مفکر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے کو بڑے ناز سے پالا اپنے باپ نے، اس کے اپنے باپ نے نازوں سے پالا۔ بیٹا جوان ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد باپ نے کہا، بیٹا میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا، اب تو جوان ہو گیا ہے، ایک کام کر بیٹا، کام دھام کر، اس لیے کہ جوان بیٹا کام نہ کرے گا تو پھر کون کام کرے گا۔ ماں کے پاس بیٹا روتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امی پاپا نے کام کے لیے کہا ہے۔ اچھا بیٹا کام کے لیے کہا ہے؟ میرے لال میں نے تیرے بابا نے جو خرچہ دیا تھا تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے جمع پونجی کے طور پہ کسی وقت کام آئے گا اس لیے رکھا تھا۔ ایک کام کر میرے بچے، تیرے بابا کام کے لیے کہتے ہیں، تو نے تو کوئی کام سیکھا ہی نہیں، تجھے تو کوئی کام آتا ہی نہیں۔ ایک کام کر، روزانہ ایک سکہ لے کے جایا کر، صبح سے شام تک گھوم کے آ جایا کر۔ جب تو صبح سے شام تک کے گھوم کے آئے گا اور اپنے ابا کو کہہ دیا کر، ابا میں کما کر کے لایا ہوں، سکہ دے دیا کر، تیرا بابا خوش ہو جائے گا اور مزے کیا کر، باغ میں بیٹھ جایا کر، دوستوں کے ساتھ گھوم لیا کر۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا نے بیٹے کو یہ سکھا دیا۔ بیٹا صبح نکلا، ایک سکہ لیا، وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا، باغ میں ٹائم پاس کرتا رہا۔ شام کو آیا، بابا میں یہ پیسے لایا ہوں، یہ لیجئے۔ باپ بڑا ہوشیار تھا کیونکہ باپ بیٹے کو باپ سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے۔ باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کا لباس دیکھا کہ چاہے وہ لباس بگڑا بھی نہیں، میلا بھی نہیں ہوا، اور پیسے کما کے لایا میرا بیٹا۔ باپ نے کہا کہاں ہے پیسے؟ یہ لیجیے ابا۔ باپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کہا بیٹا اپنے گھر میں جو کنواں ہے نا اس کنواں میں یہ سکہ ڈال دے۔ اس نے ڈال دیا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہوا، روز روز ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ خرچ کرتے کرتے تو دریا کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ماں کی جمع پونجی کب تک رہ سکتی تھی؟ ماں نے بیٹے کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھرایا اور ہاتھ پھرا کے کہتی ہے، بیٹا جتنا جمع تھا تیری محبت میں سب خرچ ہو گیا، اب تجھے کل سے کام پہ جانا پڑے گا، کل سے تجھے کمانے جانا پڑے گا۔ اچھا ماں جانا پڑے گا، اب تو ہے کچھ نہیں، اگر نہیں کما کے لائے گا تو ساری پول کھل جائے گی کہ سب چکر کیا تھا۔ بیٹا صبح کو نکلا، جگہ جگہ پہ در در بھٹکتا رہا، کام ہے، مزدوری ہے، سب کا آخرکار دن گزرتا رہا۔ دوپہر کے وقت کسی نے کام دیا، جب محنت کی پہلی مرتبہ سر کا پسینہ پیر تک آیا، تب کہیں جا کر کے شام کو ایک سکہ ہاتھ میں ملا۔ بڑا تھکا ماندہ میلے کپڑے لے کے آیا، ابا بہت محنت سے کمایا ہے، بیٹا جیسے روزانہ کنویں میں ڈالتے تھے آج بھی ڈال دو۔ بیٹے نے مٹھی بند کر لی، نہیں ابا آج نہیں ڈالوں گا۔ کیوں بیٹا؟ روز تو ڈالتے تھے نا، آج کیوں نہیں؟ بیٹے نے روتے ہوئے کہا، بابا آج پتا چلا ہے
کہ ایک سکہ کمانے کے لیے کتنی محنت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے بابا۔ وہ جتنا میں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بہت کمائی تھی، اور یہ جو میرا سکہ ہے نا یہ آپ کمائی ہے۔ مجھے پتا چلا پیسہ کتنا قیمتی ہوتا ہے بابا۔ بس آج مسلمانوں کو گھنٹوں نماز پہ تقریر سن کے جو نہیں سدھرتے نا، جوا کھیلنے سے نہیں سدھرتے نا، حرام کھانے سے نہیں سدھرتے نا، عورتوں سے ناجائز تعلقات کرنے سے نہیں سدھرتے نا، گندی فلمیں دیکھنے سے نہیں سدھرتے نا، یہ دین باپ کمائی ہے، باپ آپ کمائی ہے۔ اگر تمہیں بھی امام حسین کی طرح معصوم علی اصغر کا لاشا تڑپتے ہوئے دیکھنا پڑتا تو آج نماز پہ مولانا کو تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر تمہاری بیٹی بھی 7 سال کی بچی سکینہ کی طرح چہرے پہ تماچے کھاتی اور اس کے کان کی بالیاں نوچی جاتی تو آج تمہیں دین کی اہمیت پتہ ہوتی۔ نماز کے وقت میں تم گیم نہیں کھیلتے میرے بھائی، عورتوں کے ساتھ حرام تعلقات نہیں قائم کرتے، جہنم کا عذاب سن کر تم ہنستے نہیں، کیوں؟ سب کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت، حتیٰ کہ یہ کہ تم لوگوں کو الیکشن کی بھی اہمیت ہے، دین کی اہمیت۔ الیکشن آتا ہے تو 6 مہینے پہلے سے کودتے ہو، الیکشن آ رہا ہے تیاری کرو۔ کیا رمضان شریف آنے سے پہلے بھی ایسی تیاری کرتے ہو؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح۔ جو قوم الیکشن سے زیادہ ماہ رمضان شریف کو اہمیت کرتی، سوچیے تو صحیح، ذرا غور تو کیجیے، دین کو رکھا کہاں ہے؟ سن لو، میں نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے تھے تو 8-9 سال کی عمر تھی، اور جب ملے تھے، میری بہنوں کی بھی توجہ، جب ملے تھے بچھڑے تھے تو بچے تھے، اور جب ملے تھے تو بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملے تو بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ یہودا جو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا ابا کو بھیڑیا کے کھانے کی خبر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے پہنچا کر دکھ دیا تھا، تو یوسف مل گئے ہیں، یہ خوشی کی خبر بھی میں ابا کو پہنچاؤں گا۔ اور پھر حضرت یہودا آئے، اور آنے کے بعد کا بابا بابا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، یوسف مل گئے، زندہ ہیں اور بادشاہ ہیں، بادشاہ آپ کے بیٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 50 سال سے بیٹے کی محبت میں رو رہے تھے، لیکن جب بیٹا مل گیا تو خوش نہیں ہوئے۔ یہودا نے کہا آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہے، بادشاہ ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے غصے سے یہودا کو کہا او یہودا چپ کر، منہ بند رکھ، کیا بکتا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور وہ بادشاہ ہے؟ مجھے معلوم ہے زندہ ہے، مگر یاد رکھنا تو کہتا ہے بادشاہ ہے میرا یوسف، مجھے بادشاہ ہونے پہ خوشی نہیں ہے۔ پہلے یہ بتا 50 سال مجھ سے دور رہ کر وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا ہے؟ یہ بتا کہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا ہے؟ اگر مسلمان ہے اور بھوکا ہے تو بھی میرے لیے فخر کی بات ہے، اور اگر بادشاہ بن کے کافر ہو گیا ہے تو میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ بادشاہ کا باپ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا باپ ہونا یہ فخر کی بات ہے۔ اب حضرت یہودا نے کہا تھا بابا آپ کا بیٹا یوسف تو ہم سے اچھا مسلمان ہے۔ ان کے نزدیک دین کی اہمیت یہ تھی۔ آج ہمارے یہاں دین کا ہے، گھروں میں دین کا ہے، بھائیو معذرت کے ساتھ آپ کے جلسوں میں بھی اب دین نہیں ہے، آپ کے جلسوں میں بھی دین نہیں ہے، آپ کی مسجدوں کے اندر جمعہ کے وقت بھی دین نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ جمعہ پڑھنے کون سے کافر مشرک آتے ہیں، پھر مسجدوں میں چپل کیوں چوری ہوتی ہے جمعہ؟ تو تمہاری مسجدوں میں بھی دین نہیں، دین کہاں ہے؟ اور دین کا یہ بتاؤ، سب کچھ بن گئے، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سربردی بن گئے، رضوی بنے، اشرفی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، ارے سب بنے، مسلمان بھی بنے، تم سب
भी कुछ हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आप कहेंगे मुसलमान कैसा होता है? अब मैं आपके सामने पेश कर दूं, तुम्हारा मुसलमान गोश्त अंडा मच्छी पता नहीं क्या क्या खाता है, क्या क्या करता है। आओ रसूलुल्लाह वो मुसलमान बनाने नहीं आए थे। खड़े होकर पेशाब करने वालों, हफ्ते हफ्ते भर तक नापाक घूमने वालों मेरे भाइयों, नरम नरम गद्दों पे लेट कर जिना की फिल्में देखने वालों मेरे भाइयों, अपनी सालियों के साथ, अपनी गले की और गली की बच्ची और औरतों के साथ पाप की नजरें डालने वाले मेरे भाई, माफ करना आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन तकरीर पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो मुखातब किसी को करके कहीं पैगाम पहुंचाना होता है। जलसे के लोग तो बड़े नेक है, बड़े शरीफ है, लेकिन मुखातब चूंकि आप हैं, इसलिए बात करनी पड़ती है ताकि जहां की जरूरत ना पहुंचे। नशा करने वाले मेरे भाई, एमडी इस्तेमाल करने वाले मेरे भाई, शादी के मौके पे डीजे बजाकर रसूलुल्लाह का दिल दुखाने वाले मेरे भाई, मुहर्रमुल हराम के मौके पर सजा धजा कर अपनी बीवी को आशूरा के दिन पार्कों में और पता नहीं मेलों में घुमाने वाले मेरे भाई, मैं पूछता हूँ अगर 18 साल का तेरे घर का बेटा अली अकबर की तरह वो भी जब वो शहीद होता तो तू ऐसी बीवी को मेकअप करके बाहर जाने की इजाजत देता? उलमा को कहते हो ये मौलवी क्या चाहते हैं, उलमा को धौंस देते हो, दादागिरी करते हो, अगर बोलेंगे तो ये करेंगे। आओ मैं बैठा हूँ, क्या बात करना मुझसे, इतना शौक है आशूरा के दिन सैयदा के लालों की शहादत पर बीवी को मेकअप करके घर से निकालने का। अल्लाह ना करे मैं तुझे बद्दुआ नहीं देता, ये दर्द तुझे महसूस नहीं होगा। अगर तेरा 18 साल का बेटा मरेगा तब तू बीवी को मेकअप करके बाहर निकलने की इजाजत देगा, तब समझेंगे कि तेरे अंदर कोई जुर्रत है। क्या तमाशा लगा, दीन को तमाशा बना रखा। सोचो मेरे भाई, तो मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द। दीन कहां है? दीन जो दीन मुस्तफा जाने रहमत लेकर आए थे, आप कहेंगे वो दीन क्या था? वो सुनो, अब सुन लो वो दीन क्या था। एक मुसलमान के घर मेहमान आए, तवज्जो, एक मुसलमान के घर मेहमान आए, मेहमान की आमद पर उन्होंने बकरी ज़बा की। बकरी ज़बा की, बीवी से मशवरा किया, देखो मेहमानों की वजह से हम तो बकरी का गोश्त तो खा लेंगे, लेकिन बकरी के सर और पैर हम अपने पड़ोसी को भेज देते हैं ताकि वो लोग भी इसी बहाने बकरी खा लें। बकरी का सर और पैर पड़ोस में भेजा, मदीने शरीफ का वाक़या, हुजूर के दौर का। पड़ोसी के घर बकरी के सर और पैर भेजे, उस पड़ोसी ने कबूल किया, तोहफा कबूल करना सुन्नत है। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बेगम हम तो कभी ना कभी बकरी का गोश्त खाते ही है, हमसे ज्यादा जरूरत हमारे पड़ोसी को है, उसको दे देते हैं। उन्होंने पड़ोस में भेजा, उस पड़ोसी ने कहा हम भी कभी कभी खा लेते हैं, अपने से ज्यादा जरूरत हमारे बाजू वाले पड़ोसी को, हमसे ज्यादा गरीब को है। ये मदीने शरीफ के मुसलमान थे जो हुजूर ने बनाए थे, पूरे मोहल्ले में बकरी का सर और पैर घूमते 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 जिस घर से चला था उसी घर में वापस आ गए। ये वो मुसलमान। एक मर्तबा कुछ यहूदी लोग एक रास्ते से गुजरे तो देखा पत्थर पड़ा हुआ है, आपस में बातें, अरे ये पत्थर क्यों पड़ा है? तो एक यहूदी कहता है शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा होगा, इसलिए कि अगर रास्ते से मुसलमान गुजरता तो वो रास्ते में पत्थर को पड़ा रहने नहीं देता, क्योंकि उनके नबी की तालीम है कि रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया। ये मुसलमान थे। एक मर्तबा जब गरनाता तबाह हो गया, ईसाइयों ने गरनाता पे कब्जा कर लिया, तो मुसलमान दाढ़ी मुंडाकर, टोपी उतारकर, कपड़े इस्लामी बदलकर, भेष बदलकर भागने लगे जान बचाकर। तो गरनाता के ईसाइयों को एहसास हुआ मुसलमान तो भेष बदल के भाग रहे, कैसे पता चले कि ये ईसाई है कि मुसलमान है? ईसाई और मुसलमान में फर्क कैसे करें? क्योंकि अब तो ये दाढ़ी मुंडा के भाग रहे, टोपी उतार के भाग रहे, इस्लामी कपड़े नहीं पहन रहे, हमारी तरह कपड़े पहन रहे, मुसलमान कैसे पहचाने? तो उनके जो मजहबी लोग थे, राही पादरी, उन्होंने कहा एक काम करो हम इन्हें पहचान लेंगे। कैसे पहचानोगे? कहा एक काम करो, किसी के हाथ पैर काट करके रास्ते में डाल दो और पास में पानी का घड़ा भर के रख दो और उस कटे हुए हाथ पैर वाले को कहना पानी पानी पुकार। जो ईसाई होगा वो पानी दिए बगैर चला जाएगा, जो मुसलमान होगा वो पानी दिए बगैर कभी नहीं जा सकता। और फिर ऐसे ही हुआ। तुम्हारी पहचान क्या थी? तकरीरें हो रही है, इस्लाम नहीं फैल रहा, क्योंकि तकरीरों में भी इस्लाम नहीं है।
اپنے کردار میں اسلام کتنا تھا یہ غیر کہہ رہے تھے غیر. اور پادریوں نے کہا مسلمان ہوگا تو پانی پلائے بغیر نہیں جائے. اور ایسے وہ پیر ہاتھ کاٹ کے کسی کو ڈال دیا, وہ چلا رہا تھا پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ. پھر کیا ہوا, لوگ گزرتے گئے, ایک کوٹ پہنے ہوئے ٹائی لگائے ہوئے بالکل ہٹا کٹا عیسائی دکھتا تھا, قدم بڑھانا چاہتا تھا لیکن ایسا لگا اس کے پیروں میں زنجیر پڑ گئی, جانا چاہتا ہے پھر واپس آتا ہے, مٹکے سے پانی نکالتے ہے اس کو پلاتا ہے, لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں تم عیسائی ہو. کہا میرا حلیہ دیکھو میں عیسائی میں. وہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو پانی پلا رہے ہو. اس نے کہا میرا حلیہ دیکھو میں مسلمان دکھتا ہوں, نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے نہ کرتا پاجامہ ہے نہ اسلامی لباس ہے, کچھ بھی نہیں, کیسے مسلمان پہچانا. تحقیق کی گئی تو وہ مسلمان ہی تھا. پادریوں سے پوچھا گیا کہ یہ مسلمان کی تم نے پہچان نہیں نکالی کہاں سے؟ تو ان پادریوں نے کہا تھا جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا اس کے دل کے اندر رحم ضرور ہوگا, اس کے دل کے اندر رحم ضرور ہوگا. یہ مسلمان تھے. اب میرے بھائی تم تو اپنے سگے بھائی پر تھوڑے سے کھیت کی زمین کے لیے جب اس پہ کیس کر رہے ہو, ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہو, موبائل چوری کر رہے ہو, بیویوں کو 35-40 سال کی عمر میں رکھ کر اس کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے رہے ہو. رحمت للعالمین سے رشتہ دل کا کہاں رہ گیا؟ جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا اس کے دل میں تو رحم ہوگا. اب بتائیں دین ہمارے پاس کہاں ہے؟ نہ شادیوں میں دین, نہ میتوں میں دین, نہ مسجدوں میں دین, نہ جلسوں میں دین. دین کہاں ہے؟ اتنا کہہ دوں دین کتابوں میں ہے, دین داغ قبر